عالم ملکوت میں انسان اس ذات حق کو جو نظام کائنات چلا رہی ہے، ہستی کو تلاش کرتے ہوئے مذہب اپنائے، سارے مذہب کھنگالے تو اسلام پہ آ کے رک گیا۔ پھر اس اسلام کے کافی فرقے تھے 73، ان کو کھنگالا اور پھر جعفریہ پہ آ کے رک گیا۔ پھر اس میں آگے بہت سے سلسلے تھے روحانیت کے، قادری، کلندری، چشتی، ان سب کو کھنگالا اور ولایت پہ آ کے رک گیا۔ اب اس ویڈیو میں ہم اس ولایت کا سفر آگے چلائیں گے، اس ولایت کو سمجھیں گے کہ یہ ولایت کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم جانیں گے۔ اچھا، لفظ ولایت دو طرح کا ہے، ایک میں واو کے اوپر زبر ہے اور ایک میں واو کے نیچے زیر ہے۔ اچھا، جو زیر والا ولایت ہے اس کا تعلق مادی دنیا سے ہے، دنیا داری سے ہے۔ اس میں کسی بھی قبیلے کا سردار، کسی بھی خاندان کا سربراہ، کسی ملک کا بادشاہ وہ ولی ہوتا ہے، وہ ولی عہد ہوتا ہے۔ آپ نے سعودیہ والا ولی عہد تو سنا ہوگا، ایران میں بھی ہوتے ہیں ایسے۔ اس ساری ولایت کا تعلق ہے دنیا داری سے، مادی دنیا سے۔ اس میں ایک باپ اپنے گھر کا ولی ہے، ایک شوہر اپنی فیملی کا، اپنی بیوی کا ولی ہے۔ آپ نکاح میں یا جنازے میں بھی سنتے ہوں گے، اگر کسی عورت کا جنازہ ہو یا نکاح ہو تو اگر نکاح ہے تو اس کے ولی پوچھتے ہیں، کنواری ہے تو اس کے ولی بالغین ہیں، شادی کے بعد اس کا ولی اس کا شوہر ہے۔ یہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ ہے دنیاوی ولایت۔ اور دنیاوی ولایت میں آپ اس چیز کو بھی سمجھے کہ کسی ملک کا بھی جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ ہے دنیاوی ولایت۔ اس کو آپ ایسے دیکھ لیں گے جیسے کسی تھانے کا ایک ایس ایچ او ہوتا ہے، یہ اب دنیاوی ولایت اس کو ملی ہوئی ہے۔ جو رینک ہوتا ہے، جو عہدہ ہوتا ہے، یہ ولایت ہے۔ اچھا، اب اس کی پاور بھی دیکھیں، وہ چاہے تو ایک شہر کو بند کر دے، روڈنگ بلاک کر دے، جس بندے کو مرضی اٹھا لے، جس بندے مرضی کو چھوڑ دے، تو یہ اس کے اختیار میں ہے نا۔ تو یہ ہے دنیاوی ولایت، اس سے ملتے جلتے اور جتنے بھی مراحل ہیں۔ اچھا، ایک ہے ولایت جس کی ولایت کی واو کے اوپر زبر ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے، ربوبیت سے۔ سب سے پہلا ولی وہ واو زبر والا ولایت وہ ہے اللہ، لیکن اللہ نے اپنی ولایت نہیں منوائی۔ اللہ نے کہا کہ مجھے بس وحدہ لا شریک مانو۔ پھر اس نے سارے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، جس میں ہمارے پیارے نبی سرکار مصطفیٰ بادشاہ ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو رسول منوایا، ولی نہیں منوایا۔ تو پھر نمبر آ گیا مولا علی بادشاہ کا۔ تو مولا علی بادشاہ ولی اللہ ہیں، انہوں نے اپنی ولایت منوائی ہے۔ ان کی ولایت جو ہے وہ سارے سلسلے چلے ہیں، جو میں نے کہا تھا نا کہ باقی سارے سلسلے بکھنے والے ہیں، قادری، کلندری، وہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ ان سب سلسلوں کا تعلق ولایت علی سے ہے، یہ ولایت علی کی ہی برات ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ڈائریکٹ خود سے ہی ان کو اخذ کر لیتے ہیں، ان کو چن لیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ کیسے چنی جاتی ہے۔ اس میں ایک ہوتا ہے منیب، ایک اس کا نائب ہوتا ہے، ایک مرشد ہوتا ہے، ایک اس کا مرید ہوتا ہے، اور اس ولایت کی ہی بیعت ہوتی ہے۔ یہ بیعت بھی دو طرح کی ہے، جیسے ولایت دو طرح کی ہے، ایک دنیاوی بیعت ہے، ایک حقیقی ولایت کی بیعت ہے۔ دنیاوی بیعت میں کچھ لو اور کچھ دو کا معاہدہ جو ہوتا ہے، یہ دنیاوی بیعت ہے۔ اور جو حقیقی ولایت کی بیعت ہے وہ اصل میں بیعت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کے ولی کی ہے، چنے ہوئی کی ہے، وہ من پسند کی بیعت نہیں ہے۔ اس چیز کو اب نے سمجھنا ہے۔ تو اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا منید کسے چنیں جس کے ہم نائب بنیں، ہم اپنا مرشد کسے چنیں جس کے ہم مرید بنیں،
ہم کس کی ولایت کو مانیں کہ ہم اس کی بیعت کریں۔ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چل رہا ہے، اس کو کلیئر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب لفظ مولا کو آپ غور سے اس کو دیکھیں سمجھیں۔ مولا کی میم کو ہٹا دیں، پیچھے لفظ بچتا ہے بلا۔ یہ بلا ولایت سے نکلی ہے اور یہ وہ ہاؤ زبر والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ خم غدیر میں رسول پاک بادشاہ نے مولا ہی بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جو میری ولایت کو مانتا ہے میرے بعد اس پہ فرض ہے کہ وہ علی کی ولایت کو مانے۔ اب جب علی کی ولایت کو ماننے کا حکم اللہ کا اور رسول کا ہے، کیونکہ اللہ بھی قرآن میں رسول کو کہہ رہا ہے نا کہ بلغ ما انزل، اس چیز کو، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ کی چاہت ہے کہ رسول علی کی ولایت کا اعلان کریں۔ اب رسول بھی کہہ رہا ہے، اللہ بھی کہہ رہا ہے، اب ہم پہ فرض ہے کہ ہم علی کی ولایت پر علی کی بیعت کریں اور علی کو اپنا منی اور خود کو ان کا نائب مانیں، مولا علی کو اپنا مرشد اور خود کو ان کا مرید مانیں۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تو نظر ویسے نہیں آتا، رسول پاک بادشاہ بھی ظاہری دنیا میں نہیں ہے، مولا علی بادشاہ بھی ظاہری دنیا میں نہیں ہے، حتیٰ کہ 11 امام دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ بے شک وہ ہے تو صحیح، لیکن ہماری رسائی ان تک نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ ہے امام مہدی بادشاہ کا۔ اب وہ جو ولایت ہے وہ ولایت مولا علی سرکار کی امام مہدی بادشاہ کے پاس ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت یہ اعلان کریں، حضرت عباس علمدار سرکار کے علم پاک جو اسلامی پرچم ہے ہمارا، اس کے اوپر ایک ہاتھ ہوتا ہے، یہ وہی ہاتھ ہے جو خم غدیر میں رسول نے علی کا بلند کیا تھا۔ اس ہاتھ پہ ہم نے بیعت کرنی ہے ولایت علی کی، ٹھیک ہے، اور امام زمانہ بادشاہ کو مد نظر رکھ کے بیعت کرنی ہے۔ ان کو اپنا منیب ماننا ہے، ان کو اپنا مرشد ماننا ہے، خود کو ان کا نائب اور ان کا مرید سمجھنا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہمیں عقیدہ اختیار کرنا ہوگا، اس چیز پہ ایمان رکھنا ہوگا، اس چیز پہ یقین رکھنا ہوگا۔ پھر ان سے رجوع کر کے ہمیں ان سے کہنا ہوگا کہ یا خود آپ میرے منیب بنیں اور مجھے اپنا نائب بنائیں، یا خود مرشد بنیں مجھے اپنا مرید کریں، اور خود اپنی ولایت پہ مجھ سے بیعت لیں، یا پھر کوئی اپنا نائب مجھے دکھائیں، مجھے ملائیں، تاکہ میں آپ کی ولایت پر اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کا نائب بن جاؤں، اس کا مرید بن جاؤں، اس کو اپنا منیب اور مرشد مان۔ یہ سلسلہ ہے، سلسلہ ولایت، ایسے ہم نے چلنا ہے۔ ہم اپنی طرف سے مطلب جو علاقے میں مشہور ہے کوئی بندہ جس کی آؤ بھگت زیادہ ہو رہی ہے، ہم اس کو اپنی طرف سے مان لیں یا مشورے کر کے، اس طرح نہیں۔ ہم نے اس فیصلے پہ کھڑے ہونا ہے صحیح سمجھداری سے۔ تو مزید اس سے آگے میں اسی ٹاپک پہ آگے چلوں گا، تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔